اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائی کرنے اور یا اپوزیشن کے کسی بھی رہنما کے بیان کو توڑ مڑوڑ کے انڈیا کے ساتھ منسوب کرنے یا اس قسم کے الزامات لگانے کے علاوہ کوئی کام نہیں. ایک بڑا ہی مستند جو ہے وہ انالیسز ہوا ہے جس کے مطابق آٹے کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے جو ہے وہ 950 ارب روپے کا جو ہے وہ ڈاکہ ڈلا ہے عوام کے اوپر. یعنی جتنی آٹے کی کنزمپشن ہے اس کی قیمت کے بڑھنے کی وجہ سے عوام کو ان 2 سالوں میں 950 ارب روپے جو ہے وہ زیادہ دینے پڑے ہیں. اسی طرح سے 300 ارب روپے جو ہے وہ چینی کی مد میں لوگوں کو زیادہ دینے پڑے ہیں. اسی طرح سے 1000 ارب جو ہے وہ بجلی کی مد میں جو ہے وہ اتنی ہی بجلی لوگوں نے خرچ کی ہے لیکن قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے 1000 ارب روپیہ عوام کو زیادہ دینا پڑا ہے. یعنی ان 3 اشیاء میں یعنی بجلی، آٹا اور چینی میں 2250 ارب روپے ان 2 سالوں میں لوگوں نے زیادہ خرچ کیے ہیں، زیادہ دینے پڑے ہیں. یعنی لوگوں پر جو ہے اس حکومت کی وجہ سے ان 3 مدات میں 2200 ارب روپے کا ڈاکہ ڈلا ہے. اگر آپ گیس کو شامل کریں، باقی چیزوں کی مہنگائی کو شامل کریں، اگر آپ سبزیوں کو شامل کریں تو یہ کوئی تقریباً 3 ارب روپیہ جو ہے یہ عام آدمی کی، عوام کی جیبوں سے اس حکومت کے نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے یہ لوٹا گیا ہے. حکومتی فیصلے جو ہے وہ بر وقت نہیں ہوئے، نہ وہ بر وقت فیصلے ہوتے ہیں جس کا پورا بوجھ جو ہے وہ عوام کے اوپر آ کے پڑتا ہے. جو آفیسرز ہیں اور ان کی کیبنٹ کے جو ارکان ہیں وہ خود یہ بتا رہے ہیں کہ 5-5 گھنٹے کی میٹنگ ہوتی ہے، میٹنگ کا ایجنڈا کوئی اور ہوتا ہے اور وہاں پہ بات شروع ہو جاتی ہے کہ جی میں چھوڑوں گا نہیں، میں جو ہے وہ جیل میں ڈالوں گا، میں جیل میں کوئی سہولت نہیں دوں گا. یعنی یہاں سے شروع ہوتی ہے اور اسی کے اوپر جو ہے وہ آگے ختم ہو جاتی ہے. یعنی میاں نواز شریف کے اوپر جو ہے وہ تنقید سے میٹنگ شروع کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب، اور اگر وہاں پہ ایجنڈا آئٹم یہ ہو کہ جناب گندم کی شارٹیج ہے، گندم جو ہے وہ بر وقت اگر امپورٹ نہ ہوئی تو جناب لوگوں کو جو ہے وہ جو آٹا نہیں ملے گا، وہ کہتے ہیں میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں سب کو جیل بھیج دوں گا، میں نے کسی کو نہیں چھوڑنا. تو یہ جو طریقہ کار ہے، اور اب یہ 2 دن پہلے آئی جی جیل خانہ جات کو وزیر اعظم، اس ملک کے وزیر اعظم نے آئی جی جیل خانہ جات جو پنجاب ہے اس کو بلایا اور اسے کہا کہ میں تمہیں مانیٹر کر رہا ہوں، میں نے آئی بی جو ہے وہ جیل کے باہر اور اندر بٹھائی ہوئی ہے، اگر میاں شہباز شریف کو، حمزہ شہباز شریف کو آپ نے کوئی سہولت دی تو میں جو ہے وہ آپ کو چھوڑوں گا نہیں. یعنی اس قسم کی حکومت، اس قسم کا ٹولہ جو ہے یہ ملک کے اوپر جو ہے وہ مسلط ہے جسے انتقام کے علاوہ اور کسی بات سے سروکار نہیں ہے. پارلیمنٹ میں کی ہوئی باتیں باہر کہیں چیلنج ہو سکتی ہیں عدالتوں؟ پارلیمنٹ میں جو بات کی جاتی ہے وہ باہر چیلنج نہیں ہو سکتی، اور اس نے سب سے پہلے چیلنج ہونا ہوتا ہے اسپیکر صاحب نے. ایاز صادق صاحب پہ اوپر جو الزام ہے، اگر ان کی بات جو ہے اس سے غلط معنی نکالے جا سکتے تھے یا ان کا کوئی الفاظ جو ہے وہ آگے پیچھے تھا تو وہاں اسپیکر صاحب سوئے ہوئے تھے. اس وقت اسپیکر صاحب جو ہے وہ ان کے بیان پہ ایکسپنج کر دیتے اور وہ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر یا پرنٹ میڈیا کے اوپر شائع نہ ہوتا، اور باقی پوری جو ہے وہ حکومتی ٹیم وہاں پہ بیٹھی. کسی نے اعتراض کیا؟ ایاز صادق صاحب کے متعلق جو ہے وہ صرف اور صرف یعنی پی ڈی ایم، پی ایم ایل این اور ان کی قیادت کو جو ہے وہ نشانہ بنانے کے لیے نفرت کا اور انتقام کا جو ہے ان کے بیان کے اوپر جو ہے یہ ہرزہ سرائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. ہم اس مرحلے کے اوپر یہ جو انتقام کی اور یہ جو ہے وہ وکٹمائزیشن کی یہ جو مہم جوئی جو ہے یہ اس وقت نااہل اور نالائق حکمران ٹولہ جو ہے یہ چلا رہا ہے.
یہ آگ جو ہے یہ اس وقت جو ہے یہ صرف ایوانوں میں ہے یا یہ عدالتوں میں ہے. یہ آگ جو ہے انتقام کی آگ جو ہے یہ گلی محلوں تک جو ہے جو جب پھیل جائے گی تو پھر جو ہے وہ حالات جو ہے وہ کسی کے بس میں نہیں رہیں گے. میری چیف جسٹس آف پاکستان سے، چاروں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان سے، چیئرمین نیب سے، آرمی چیف سے، سب سے یہ اپیل ہے کہ وہ اس صورتحال کو دیکھیں کہ انتقام اور نفرت میں غرق ایک نالائق اور نہل ٹولہ جو ہے وہ اس ملک کے اوپر مسلط ہے. اسے اپنے مخالفین اور اپوزیشن کے خلاف جو ہے اور ان کے خلاف جو ہے وہ روز نیا یعنی ترجمانوں کی ایک فوج ظفر موج ہے جن کو صرف اس کام پہ لگایا گیا ہے کہ آپ نے صبح 9-10 بجے سے لے کے رات 9-10 بجے تک جو ہے اپوزیشن کو گالیاں دینی ہے، اپنے پاس سے بیانیاں بنانا ہے، اور وہ شروع ہو جاتے ہیں اور صبح سے لے کے شام تک یہی کام ہو رہا ہے. کوئی پبلک ویلفیئر کا کام نہیں ہو رہا، کوئی گورننس کا کام نہیں ہو رہا، ہر طرف جو ہے وہ انارکی کی سی صورتحال ہے. اس صورتحال کو اگر بر وقت جو ہے اس کو اگر نہ روکا گیا تو اس کے جو حالات ہیں وہ انتہائی جو ہے وہ گمبھیر ہو سکتے ہیں، جس سے ملک اور قوم کا بنیادی نقصان ہو سکتا ہے. رانا صاحب، فواد چودھری کا بیان بھی پارلیمنٹ میں دیا گیا، کیا اس میں پاکستان جو جنوری تک گرے لسٹ سے وقت دیا گیا اس پہ بھی کوئی اثر انداز ہوگا؟ دیکھیں، اگر آپ نے ہر بات جو ہے وہ انڈیا کے میڈیا سے ہی مستعار لینی ہے اور انڈیا کا میڈیا جو کہتا ہے اس کو آپ نے اپنا بیانیہ بنانا ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ پھر آپ کو کسی اور دشمن کی ضرورت ہے. اگر انڈیا کا میڈیا جو ہے وہ ایاز صادق صاحب کے کسی بیان کو اٹھائے اور اس کو پراپاگیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ہماری پوری حکومت اس بات پہ لگ جائے تو پھر لازمی بات ہے پھر وہ فواد چودھری کے جب بیان کو اٹھائیں گے تو وہاں پہ پھر ان کی خاموشی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ روش غلط ہے. اپوزیشن کو غدار قرار دینا، اپوزیشن کے خلاف اس قسم کی انتقامی کارروائیاں کرنا، میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی ایسی مثال ہوگی کہ کوئی حکمران اس حد تک گرا ہوگا، اس حد تک جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ انتقام میں گرا ہوگا کہ وہ اپنے مخالفین کو جھوٹے مقدمات میں، جھوٹے ریفرنسز میں جو ہے وہ جیل بھی بھیجے اور جیل بھیجنے کے بعد وہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو لگائے کہ وہاں پہ ان کو کوئی جو ہے وہ سہولت تو نہیں دی جا رہی. جو عدالت کی طرف سے سہولتیں دی گئی ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ان میں بھی جو ہے وہ رکاوٹ ڈالی جائے. جو ان کی ملاقات رولز اور قانون کے مطابق ہونا جو ہے وہ ان کا حق ہے ان کو بھی جو ہے وہ روکا جائے. تو اس قسم کا جب انتقام ہوگا حکومتی لیول پہ، اس لیول پہ جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں اور ان کو انتقام کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہوگا، وہ ماس وائز کے اور کوئی کام کریں گے نہیں، تو پھر اس سے ملک کے حالات اسی خرابی کی طرف جائیں گے جس خرابی کی طرف جو ہے وہ ہم اس وقت جو ہے وہ جا رہے ہیں. اس وقت کوئی گورننس نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال انتہائی خراب ہے اور یعنی قیمتوں کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. مہنگائی جو کسی کا دل چاہتا ہے وہ کر رہا ہے اور حکومت کی طرف سے قطعاً کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی گورننس کے اوپر کوئی دھیان نہیں ہے. ان کا دھیان صرف یہ ہے کہ صبح شام جو ہے کون آدمی جو ہے وہ اپوزیشن کے خلاف زیادہ بات کرتا ہے، کون آدمی اپوزیشن کو زیادہ گالیاں دیتا ہے، اور وزیر اعظم کا حال یہ ہے کہ پھر ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے. یہ جو فیاض الحسن حیوان ہے اس کی باقاعدہ تعریف کی گئی ہے اس دفعہ آ کے کہ تم صحیح جو ہے وہ اپوزیشن کو گالیاں دیتے ہو، اپوزیشن کے خلاف باتیں کرتے ہو، باقیوں کو بھی تلقین کرتا ہے کہ باقی بھی جو ہے وہ یہی کام کریں. تو پھر جب انتقام اور نفرت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس ملک کا اور اس قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہے. تو پاکستان اور چاروں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کی یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر عدالتیں جو ہیں اس نفرت اور اس انتقام کے راستے میں دیوار نہیں بنے گی. اب آپ میاں شہباز شریف کا کیس دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ پراپیگنڈا کیا گیا اور شہزاد اکبر نے کہا کہ جی منی لانڈرنگ ہے، منی لانڈرنگ ہے، منی لانڈرنگ ہے. اب سپریم کورٹ نے قاضی فیض عیسیٰ کیس میں منی لانڈرنگ کو جو ڈیفائن کیا ہے اس کے بعد دیر از نو کیس. میں نے 8 ماہ پہلے بھی کہا تھا کہ اس کیس کو آپ